What is my identity? میری شناخت کیا ہے؟ آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرتا ہوں. سمیرہ اور شہزاد دونوں بہن بھائی تھے. سمیرہ کی عمر 14 سال جبکہ شہزاد کی عمر 18 سال ہو گئی. شہزاد بہت خوش تھا کیونکہ وہ آج اپنا شناختی کارڈ بنوانے جا رہا تھا، بیکاز وہ 18 برس کا ہو گیا تھا. اور جب بچے شناختی کارڈ بنوانے جاتے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں، اور میرا شناختی کارڈ بن گیا. ہاں، بیٹیاں بھی میرا شناختی کارڈ بن رہا ہے، اور وہ بڑے خوش تھے، اور وہ بڑا خوش تھا کہ میرا شناختی کارڈ بن رہا ہے. اس کی بہن سمیرہ اپنے والد صاحب کے پاس گئی اور اسے کہتی ہے کہ بابا جی آپ شہزاد کا شناختی کارڈ بنوا رہے ہیں تو میں نے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے، میں نے بھی اپنا شناختی کارڈ بنوانا ہے. تو اس کے والد نے کہا آپ ابھی 14 سال کی ہو تو آپ کا شناختی کارڈ نہیں بن سکتا ہے. شناختی کارڈ 18 سال کی عمر کے لوگوں کا بنتا ہے. یاد رکھیں شناختی کارڈ ہماری شناخت ہے. بعض لوگوں کے پاس آفس کارڈ ہوتے ہیں، جب وہ آفس میں جاتے ہیں تو ان کو آفس والے آفس کارڈ بنا کر دیتے ہیں. وہ آفس کارڈ ان کی شناخت بن جاتا ہے. وہ اس آفس کارڈ کے بغیر اپنے آفس میں نہیں جا سکتے ہیں. جب ہم اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو ہمیں اسٹوڈنٹ آئی ڈی کارڈ ملتا ہے. وہ اسٹوڈنٹ کارڈ ہماری شناخت ہوتا ہے. ہم کون سی کلاس میں ہیں، اگر وہ کہیں اسکول میں گر جائیں تو کوئی اٹھاتا ہے اور فوراً سے اس کلاس میں پہنچا دیتا ہے، یہ 7th A کے فلاں بچے کا شناختی کارڈ ہے، یہ 8ویں کلاس کے عاطف کا شناختی کارڈ ہے، عاطف مسیح ولد فریاد مسیح کا شناختی کارڈ ہے، اس کا رول نمبر یہ ہے. اور جب اس کے ٹیچر کو یہ دیا جاتا ہے تو اس کا ٹیچر ڈینائی نہیں کرتا ہے، وہ کہتا ہے ہاں یہ اسی کا ہے بیکاز ہی از in my class. وہ اسے ڈینائی نہیں کرتے ہیں. اس کا شناختی کارڈ اس کی پہچان بن جاتا ہے. اگر وہ اسٹوڈنٹ ہے، اسٹوڈنٹ کی شناخت اس کا آئی ڈی کارڈ ہے. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے جب میں کالج میں تھا اور مجھے کالج کا آئی ڈی کارڈ ملا، وہ دیتے فری بڑا سی بساں دے جاندے سے. ہاں، تو جب بھی کسی بس والے نے پوچھنا اسٹوڈنٹ کارڈ، وہ اسٹوڈنٹ کارڈ میری آئیڈینٹی تھی. کیا اسٹوڈنٹ ہے؟ بعض دفعہ نے کہنا نہیں فری نہیں جانا، ادھا کرایہ. اسی کہنا جی چلو ٹھیک ہے ایسے، بیکاز وہ اسٹوڈنٹ کارڈ ہے اور اس سے ہم آدھے کرائے پر سفر کرتے ہیں. سو یہاں پر شہزاد بڑا خوش ہے کہ آج میرا شناختی کارڈ بننے والا ہے. شناختی کارڈ کے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے؟ جو نیشنل آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے، NIC جسے بولتے ہیں، نیشنل آئیڈینٹی کارڈ. اور دیکھتے کی لکھا ہم نے؟ ہاں جی، کیا لکھا ہوتا ہے؟ کوئی نکال کر دے سکتا ہے؟ گڈ، کون بولا جلدی کاٹتے ہیں؟ یس، یہ کیا ہے؟ آئیڈینٹی کارڈ، شناختی کارڈ. کیا ہے یہ؟ شناختی کارڈ ہے یہ. اس کے اوپر کیا لکھا ہے؟ نام، فادر نیم، اور آگے جینڈر لکھی ہوئی ہے، میل ہے فیمیل ہے. پھر آگے کنٹری آف اسٹے پاکستان، پھر آئیڈینٹی نمبر ہے، پھر ڈیٹ آف برتھ ہے، پھر ڈیٹ آف ایشو ہے، پھر ڈیٹ آف ایکسپائری ہے، اور لاسٹ میں فرانس کالونی، مکان نمبر فلاں فلاں 10 نالی. ہاں، کچھ چیزیں وہ بھی رکھتے ہیں، کانفیڈینشیل رکھتے ہیں، ویسے سارے نے بتائیے. تو یہ اس کی شناختی، یہ شناخت ہے اس کی. اس کے اوپر بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اس کے اندر اس کا نام، پتہ، جنس، پیدائش کی تاریخ، خاندان وغیرہ سب کچھ لکھا ہے. یاد رکھیں مسیح میں بھی ہماری ایک شناخت ہے. مسیح میں بھی ہم ایک شناخت رکھتے ہیں.
یاد رکھیں مسیح میں ہماری شناخت بھی ہوتی ہے. پہلے شاید ہماری شناخت، ہمارا نام کسی شرابی کی وجہ سے ہماری شناخت ہو فلاں مسیح، فلاں شرابی مسیح. ہیلو چرچ، ہماری شناخت بعض دفعہ برے ناموں سے، بعض دفعہ ہماری شناخت کسی کو اس کا شناختی کارڈ مل جائے، تصویر اوپر نہ ہو، تو شاید محلے میں لوگ لے کر گھومتے رہیں، شمسون مسیح کون، شمسون مسیح کون، کوئی نہ جانتا ہو. بعض دفعہ ہمارے الٹے نام ہماری شناخت ہوتے ہیں. اچھا تسی بولے دی گل کر رہے ہو، اچھا ٹھیک ہے. وہ ایک ویریفیکیشن آئی ہے، میرا چھوٹا بھائی ہے، اس کا نام اس کے اوپر لکھا ہوا تھا شریار خان، اور اس شکل صورت بھی تھوڑی جی کانا ورگی سی. ادھر پورے ادھر پوچھتے رہے ہاں جی یہ کون ہے، کسی نے جواب نہیں دیا. وہ ویریفیکیشن واپس چلی گئی. انہوں نے اس کے اوپر بورڈ بٹھا دیا، انہوں نے کہا ہم تیرے محلے میں گئے، تجھے ڈھونڈتے رہے، 2-3 دفعہ گئے، لیکن تجھے کوئی جانتے نہیں ہے وہاں پر. انہوں نے جب وہاں پر بلایا، مجھے بھی بلایا، میں کہ جی ہاں جی دسو. انہوں نے کہا کہ اس کا نام ادھر کوئی جانتے نہیں شریار خان. میں کہ جی اچھا، میں کہ واقعی نہیں کوئی جانتا، کیونکہ تو نہ شریار خان نہیں، اس کا نام راجو ہے. تو آپ ادھر جا کر راجو پوچھیں بھی لوگ جان جائیں گے. انہوں نے کہا اچھا، میں کہا ہاں جی. تو بعض دفعہ ہمارے الٹے نام ہماری پہچان بن جاتے ہیں. اس شناختی کارڈ کے اوپر شناخت ہے، یعنی میرا نام کیا ہے. پہلے شاید ہماری شناخت، ہمارا نام کسی غلط نام کی وجہ سے مشہور ہو. شاید ہماری شناخت کسی غلط نام کی وجہ سے، کسی غلط کردار کی وجہ سے، کسی غلط پیشے کی وجہ سے. بعض ڈیلر کے نام سے مشہور ہوتے ہیں، بعض جو ہیں وہ کسی نہ کسی غلط نام کی وجہ سے مشہور ہو جاتے ہیں. ان کا کردار، ان کی پہچان، ان کا وہ کام ہوتا ہے، اور وہ اس کام کی وجہ سے مشہور، اور اس کام کی وجہ سے ان کی شناخت ہوتی ہے. یاد رکھیں. لیکن جب ہم خداوند یسوع مسیح میں آ جاتے ہیں تو پھر ہماری شناخت بدل جاتی ہے. پہلے شاید ہم جو ہے وہ کسی ڈیلر کے نام سے مشہور ہوں، شاید ہم کسی شرابی کے نام سے مشہور ہوں، شاید ہم کسی بیڈ کریکٹر کے کردار کے نام سے مشہور ہوں، وہ کردار بہت برے ہیں. لیکن جب ہم خداوند میں آ جاتے ہیں تو پھر خداوند ہماری اس شناخت کو ختم کر دیتا اور اپنی شناخت ہمیں دے دیتا ہے. پہلے ہم پرانی شناخت میں پرانے نام سے جانے جاتے ہیں، لیکن بعد میں پھر ہم نئے نام سے جانے جاتے ہیں. ہماری شناخت وہ بدل دیتا ہے. پہلے شاید کوئی مشہور، کوئی پپو ڈیلر، لیکن بعد میں وہی پپو شاید مبشر بن گیا ہو، وہی پپو شاید جو ہے وہ پاسٹر بن گیا ہو، وہی پپو شاید جو ہے وہ کوئی پرستار بن گیا ہو. آمین. شناخت بدل دیتا ہے. جب ہم خداوند میں آ جاتے ہیں تو خداوند ہمیں اپنی شناخت دیتا ہے، وہ اپنی پہچان دیتا ہے. آمین. تاریخ پیدائش بھی بدل جاتی ہے. اس کے اوپر اس کی وہ تاریخ لکھی ہے جس دن یہ پیدا ہوا تھا. لیکن یاد رکھیں جب ہم خداوند میں آ جاتے ہیں تو پھر خدا ہمیں ایک نئی تاریخ پیدائش دیتا ہے، اور وہ تاریخ پیدائش وہ ہوتی ہے جس دن ہم خداوند میں پیدا ہوتے ہیں. اور وہ تاریخ پیدائش ہماری پہچان بن جاتی ہے کہ میں خداوند میں اس دن پیدا ہوا تھا. بعض لوگ اس سالگرہ کو چھوڑ کر اس سالگرہ کو منانا شروع کر دیتے ہیں. آمین. کہتے ہیں میری خداوند میں اتنے سال کا ہو گیا. بعض دفعہ ایک خادم تھے، ان سے جب کوئی پوچھتا کہنے سے میں 15 سال کا ہو گیا، 16 سال کا ہو گیا. وہ کہتے ہیں بابا جی تو یہ 50 تو ٹپن دے تسی 16 سال. اور وہ کہتے ہیں میں اس زندگی کو زندگی نہیں سمجھتا جو میں نے خداوند کے ساتھ نہیں گزاری ہے. میں اس زندگی کو زندگی سمجھتا ہوں. میری شناخت حقیقتاً اس جگہ سے شروع ہوئی ہے جس
جگہ سے میں نے اپنی زندگی خداوند کو دی ہے. سو خدا کے لوگوں آج نوجوانوں آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ بھی اپنی شناخت بدلیں, اور آج کی تاریخ 11 اگست آپ کی بھی ایک الگ سی شناخت بن جائے, اور آپ اس دن کو منانا شروع کر دیں کہ اس دن میں نے یسوع کو جانا تھا اور میری اس نے شناخت کو بدل دیا تھا. آمین. تاریخ پیدائش بھی بدل جاتی ہے. جس دن ہم یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں, وہی ہماری نئی تاریخ پیدائش بن جاتی ہے. پہلے اونا دے خاندان دا منڈا ہے, ہاں جی, مثال کے طور پر یہاں پر بڑے خاندان بیٹھے ہوئے, اونا دے خاندان دا منڈا ہے. لیکن جب ہم مسیح میں آ جاتے ہیں تو پھر مسیح ہمیں اپنے خاندان میں شامل کر لیتا ہے, اور پھر ہماری شناخت یہ ہوتی ہے کہ یہ اس چرچ کا مبشر ہے, یہ اس چرچ کی مبشرہ ہے, یہ اس چرچ کا سنڈے اسکول ٹیچر ہے, یہ اس چرچ کی سنڈے اسکول ٹیچر ہے. آمین. خداوند ہمیں اپنی شناخت دیتے ہیں. شناخت کا مطلب ہے کوئی چیز یا کوئی انسان کیا ہے یا وہ کون ہے. ہیلو, کوئی چیز, یہ ڈائس کی اپنی ایک شناخت ہے. اگر یہ لکڑی ایسے ہی لکڑیاں پہیاں ہوندیاں پھٹیاں تو اس کو کوئی ڈائس نہیں کہتا. جب یہ بنا, اس کو کیل ٹھونکے گئے, اس کو ایک ترتیب دی گئی اور اس ترتیب کے ساتھ اسے جوڑا گیا تو اس کی ایک شناخت بن گئی کہ یہ اب ڈائس ہے. آمین. آمین. جب ہم خداوند میں آتے ہیں, خداوند کو قبول کرتے ہیں, ہم پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں, روح القدس کو حاصل کرتے ہیں, خداوند کے ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں, بے ترتیب ہوتے ہیں. خدا ہمارا ترتیب کا خدا ہماری زندگی کے اندر ترتیب لے آتا ہے, اور وہ ترتیب ہماری شناخت بن جاتی ہے. ڈکشنری میں شناخت کے معنی ہے پہچان. کیا؟ پہچان. ہماری پہچان ہمارا خداوند ہے. آمین. ہماری پہچان یہ ہے کہ ہم مسیحی ہیں. آمین. کبھی بھی کہیں پر بھی اپنی پہچان کو نہ چھپانا. اگر کسی بہن کو کوئی کہے تو بہت خوبصورت ہے, تو مینوں کرسچن نہیں لگتی, تو کہ nothing, نو, میں خوبصورت ہوں. خداوند کی شکر گزاری ہے کہ اس نے مجھے خوبصورت بنایا ہے, لیکن میں مسیحی ہی ہوں. آمین. Don't change your identity. کہیں پر بھی, کسی جگہ پر بھی اپنی پہچان کو نہ بدلیے گا. آمین. تمیز. ڈکشنری میں شناخت کے ایک اور معنی ہے, اس کا مطلب ہے تمیز. تمیز کر لینا دو چیزاں دے وچ. شناسائی, ہم اس کے ساتھ رہیں اور اس کی ہم نے شناسائی حاصل کی, اور اسی شناخت نو جان لیا, اور پہچان نو جان لیا, اسی وہ بارے چ جان گئے. پھر اس کا اور مطلب ہے ایک واقفیت. شناخت واقفیت ہے, کسی سے واقف ہو جانا. آمین. شناخت کی تعریف یہ ہے کردار کی ایسی ظاہری خوبیاں, کردار کی ایسی ظاہری خوبیاں, یہ جو سامنے نظر آ رہی ہے یہی میری شناخت ہے. ظاہری خوبیاں اگر نیگیٹو پہلو میں چلے جائیں تو شناخت کی نیگیٹو خوبیاں بھی شناخت ہی ہوتی ہیں, لیکن وہ نیگیٹو شناخت ہوتی ہے. اس لیے کردار کی ایسی ظاہری خوبیاں جو کسی فرد واحد یا گروہ سے تعلق رکھتی ہیں, جن سے ان کی پہچان ہوتی ہے. آمین. بعض دفعہ وہ پوچھتے ہیں آپ کا کوئی نشان ہے, تو کوئی کہتا ہے میرا کٹا ہوا نشان ہے, کسی جگہ سے کٹا ہے. کوئی کہتا ہے میرا جو ہے وہ مول ہے, ہاں جی,
کوئی کہتا ہے جی میرا جو ہے وہ جلا ہوا، تو یہ اس کی شناخت بن جاتی ہے. تھینک یو. یہ اس کی شناخت بن جاتی ہے. اس لیے یاد رکھیں ہماری شناخت خداوند یسوع مسیح میں کیا ہے. میری شناخت خداوند یسوع مسیح میں کیا ہے؟ ہاں جی، یس، ایک دوسرے سے پوچھیں یا کہ تجھے دسو میری شناخت ہے کیا ہے آپ کی شناخت؟ ہاں جی، شمعون کی شناخت کیا ہے؟ کھڑے ہو جائیں. یہ کہہ رہے ہیں میری شناخت میرا خدا ہے. گڈ. اور اس کی شناخت کیا ہے؟ کوئی جج کرے. یس، یہ ڈھولک بجاتا ہے. نمبر 1 شناخت. گڈ. دوسری، یس، پاسٹر کا بیٹا ہے. گڈ. اور جو اس کے ہاسپٹل کے لوگ ہوں گے وہ کہیں گے یہ ہاسپٹل میں ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، پمس میں کام کرتے ہیں. یس، تو یہ اس کی شناخت ہے. تو آپ کی بھی ایسی شناخت ہے. میری شناخت کیا ہے؟ میں پاسٹر ہوں. میری شناخت کیا ہے؟ میں پاسٹر ہوں، ایک استاد ہوں، ایک چھوٹا سا خادم ہوں. یاد رکھیں ہمارے اچھے اور برے کام ہماری شناخت بنتے ہیں. پاسٹر اندریاس ہے، یہی شناخت ہے. سمرن میری نہیں ہے. ہیلو، سمرن میری نہیں ہے، میری سمرن نہیں ہے. یہ دونوں بہنیں ہو سکتی ہیں. ہیزل شیزل نہیں ہے، شیزل ہیزل نہیں ہے، دونوں ہیں. یس، یہ دونوں ٹوینز ہیں. دونوں کی شکلیں بھی سیم ہیں لیکن یہ دونوں الگ الگ ہیں. ہاں جی، نام الگ ہیں. شناخت، خدا نے اپنی شناخت موسیٰ کو کروائی. خروج 3:14 نکالے ذرا، خروج کی کتاب، اس کا 3:14. اسی طرح شمعون ہی شمعون ہے. ہاں جی، شمعون ہی شمعون ہے، یوحنا شمعون نہیں ہے. یعنی میں ہی ہوں. میری شناخت میں ہی ہوں، کوئی اور میری شناخت نہیں ہے. آمین. خدا نے بھی اپنی شناخت کروائی اور لکھا ہے خدا نے موسیٰ سے کہا میں جو ہوں سو میں ہوں. خداوند نے اپنی شناخت کروائی اور اپنی پہچان کروائی اور اپنی پہچان میں کہا کہ میں جو ہوں سو میں ہوں. تو بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ میں جو ہوں نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے. یعنی خدا ایسا خدا ہے جو لا تبدیل ہے. میں جو ہوں سو میں ہوں، میں جو ہوں سو وہ ہے. یہ نہیں ہے، خدا ایسے نہیں کہہ رہا میں جو ہوں وہ ہے. نہیں، میں جو ہوں وہ تم ہو. نہیں، خدا کہتا ہے میں جو ہوں سو میں ہوں. یہ خداوند نے اپنی پہچان کروائی. یعنی خدا ایسا خدا ہے جو لا تبدیل ہے. یہ اس کی شناخت کی ایک خوبی ہے. یعنی جو وہ کل تھا وہی آج بھی ہے. آمین. جو وہ کل تھا وہی آج بھی ہے اور وہی ہمیشہ رہے گا. آمین. ظاہری شناخت، ہماری ایسی ظاہری خوبیاں ہوتی ہیں جو ہماری پہچان بنتی ہیں یا ہماری شناخت کا باعث بنتی ہیں. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہیزل اور شیزل دونوں جڑواں بہنیں ہیں. مثال کے طور پر ہیزل شرارتی ہے اور شیزل خاموش طبیعت ہے. مثال کے طور پر ہیزل شرارتی ہے اور شیزل خاموش طبیعت ہے. ان کی شکل ملتی جلتی ہے لیکن ان کی ظاہری شناخت ان کی شخصیت ہے. ہیلو، شکل ان کی ملتی ہے لیکن ان کی ظاہری شخصیت، ظاہری شناخت
ان کی شخصیت ہے. یاد رکھیں ہماری ظاہری شناخت ہماری شخصیت ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے اور انسان اپنے کاموں سے پہچانا جاتا ہے. ہماری پہچان ہمارے کام ہے، اور ہیزل کی پہچان اس کا شرارتی پن ہے، اور شیزل کی پہچان اس کی طبیعت میں خاموشی ہے. ہیلو، مثال دے رہا ہوں، ہو سکتا الٹا سیدھا بھی ہوئے. ہاں، میں مثال دے رہا ہوں کہ ہمارے کام ہماری شخصیت ہے، ہمارے کام ہماری پہچان ہے. یاد رکھو نوجوانوں، خدا کی بیٹیوں اور خدا کے بیٹوں، آپ کے کام ظاہر کریں گے کہ آپ کی پہچان کیا ہے. آپ کے کام آپ کی پہچان بنتے ہیں. میرے کام میری پہچان ہے کہ میں ایک پاسٹر ہوں. آمین. اگر میں پادریوں والا کوئی کام ہی نہ کروں تو میری یہ پہچان ہی نہیں ہے کہ میں پاسٹر ہوں. میرے کام میری پہچان ہے، میرے کام میری شناخت ہے. ہم ویسے ہی کہتے رہے میں مسیح میں مسیح میں مسیح میں مسیح، لیکن تیرے کام مسیح جیسے ہیں تو پھر تو واقعی مسیح ہے. لیکن اگر تیرے کام مسیح جیسے نہیں ہیں تو پھر تیرے کردار کے اندر پریشانی ہے. اس لیے میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، انسان اپنے کاموں سے اور درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے. اپنے کاموں سے پہچانا جانا ہماری پہچان ہے. اصل میں ہمارے کام ہی ہماری پہچان بنتے ہیں. اگر آپ برے کام کریں گے تو آپ کی پہچان برے کام ہوں گے. کیوں ہماری کالونی کی پہچان خراب ہے؟ جب آپ باہر کسی جگہ پر ذکر کرتے ہیں فرانس کالونی میں ہم رہتے ہیں تو لوگ کیوں ہماری کالونی کو برا کہتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے کاموں کی وجہ سے. گو یہاں پر بہت اچھے لوگ بھی رہتے ہیں، گو یہاں پر بہت پڑھے لکھے لوگ بھی رہتے ہیں، گو یہاں پر ہماری بہت ساری ایسی بیٹیاں ہیں جو ڈاکٹر بن رہی ہیں، بہت ساری ایسی بیٹیاں ہیں جو سٹاف نرس ہیں، بہت ساری ایسی بیٹیاں اور بیٹے ہیں جو پولیس میں ہیں، بہت سارے ایسے بیٹے اور بیٹیاں جو امبیسیوں میں کام کرتے ہیں اور اچھی پوسٹوں کے اوپر کام کرتے ہیں. لیکن اگر ہم اپنی کالونی کی وجہ سے اپنی پہچان کروائیں تو لوگ کیا کہیں گے؟ اوہ تھے بڑے غلط کام ہوئے. تو ہماری پہچان غلط ہوئی ہے. یہ سیم وہی میسیج ہے جو خداوند نے جو ہے وہ اپنے خادم پاسٹر ضیاء کو دیا، اور اس نے کہا کہ آپ اس طرح سے ریسکیو کرو کہ یہ کالونی جو ہے یہ فرانس کالونی نہ رہے بلکہ یہ کالونی جیزس کالونی بن جائے. آمین. تالیوں سے بڑھ کر کام ہے کہ ہم کام کریں. آمین. ظاہری شخصیت ہم بعض اوقات تبدیل کر سکتے ہیں. مثلا کسی نے چھوٹے بال ہیں تو بڑے رکھ لے. ہیلو، تو اس کی شناخت پہننے اوڑھنے کے انداز تبدیل کر کے ہم لوگوں کو حیران کر سکتے ہیں. لیکن ہمیں اپنی ظاہری شناخت کو تبدیل کرنے کی بجائے اپنی اندرونی شناخت تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. مثلاً وہ غلط کام جو ہماری شناخت بنتے ہیں ہم ان کاموں کو ترک کریں. ہمارا نام ہماری شناخت ہوتا ہے. مجھے یاد ہے جب ہم اپنے بچوں کے کرسچن نام رکھتے ہیں تو دوسری قوموں میں ہمارے نام ہی ہماری پہچان بنتے ہیں. ہیلو، بیٹھ جا یار، بیٹھ جا. کوئی ضروری گل لینا تو بدوں بھی ہو سکتا ہے کام. 4 لوگوں کو بیچارے نے ٹپ کے جانا. ہاں، پہلی بڑی مشکل کے نال انہوں نے کھچ ترو کے لے آندا ہے. ہاں، پھر تسی بلا رہے. ہمارا نام ہماری شناخت ہوتا ہے. مجھے یاد ہے
جب ہم اپنے بچوں کے کرسچن نام رکھتے ہیں تو وہ نام ہی پہچان بن جاتے ہیں. آمین. تو دوسری قوموں میں ہمارے بچوں کے نام، جب میں ہائی اسکول کے اندر تھا تو اکثر جب کوئی نیا ٹیچر آتا تو وہ میرا نام پڑھتا یا لیتا تو وہ فوراً سے کہتا ہے یار کون ہے یہ؟ میں کھڑا ہو جاتا اور کہتا آپ کے نام کا کیا مطلب ہے، یہ کیسا نام ہے؟ تو وہاں پر گواہی شیئر کرنے کا موقع ملتا کہ یہ نام خداوند یسوع مسیح کے ایک شاگرد کا نام ہے. آمین آمین. اس لیے ہمارے نام ہماری شناخت ہے، اس لیے نام بائبل میں سے رکھا کریں. آمین. اس لیے ہمارے نام ہماری شناخت بنتے ہیں. بائبل مقدس کے مطابق ہماری شخصی شناخت، بائبل میں جو ہماری شخصی شناخت کو بڑی خوبصورتی سے پیش کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا. بائبل مقدس کے مطابق ہماری جو شناخت ہے وہ یہ ہے کہ ہم خداوند کی شبیہ پر بنائے گئے ہیں. ایک دوسرے کو کہیں میری شناخت یہ ہے کہ میں خداوند کی شبیہ پر بنایا گیا ہوں. آمین. پیدائش 1:27 کے اندر لکھا ہے خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا. خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر اور ناری ان کو پیدا کیا. یاد رکھو ہم سبھی جو ہیں یہ خداوند کے امیج پر بنائے گئے ہیں، خداوند کی شبیہ پر بنائے گئے ہیں، خداوند کی شکل و صورت پر بنائے گئے ہیں. خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا ہے، کسی بندر کی شبیہ پر نہیں بنایا، کسی جانور کی شبیہ پر نہیں بنایا. خدا نے اپنی شبیہ پر بنا کر ہمیں اپنی شناخت دی. ہیلو، گل نہیں سمجھ رہی؟ خدا نے ہمیں اپنی شبیہ پر بنا کر ہمیں اپنی صورت کی پہچان دی. آمین آمین. خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا، یعنی خدا نے جب انسان کو بنایا تو اس نے اپنی خوبیاں انسان میں ڈال دی اور اسے ہر ایک شے پر اختیار بخشا. آمین. میں اور آپ خداوند کی شکل و صورت پر بنائے گئے ہیں، اور یہ اختیار مرد اور عورت دونوں کو بخشا گیا کہ وہ ہر ایک چیز کے اوپر اپنا اختیار رکھیں، کیونکہ مرد اور عورت دونوں ہی خدا کی شبیہ پر بنائے گئے ہیں. آمین. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا صرف مرد کو بنایا، نو، عورت کو بھی اپنی ہی شبیہ پر بنایا ہے. انسان ہر وقت خدا کی حضوری میں رہتا تھا عدن کے اندر، مگر انسان نے خدا کی نافرمانی کی، یعنی انسان نے خدا کا حکم نہ مانا بلکہ شیطان کا حکم مانا. خدا ناراض ہو گیا اور خدا نے انسان کو باغ عدن سے نکال دیا. خدا نے اپنی صورت دی، اپنی شبیہ دی، اور اس نے اس شبیہ کو بگاڑ دیا گناہ کر کے، کہ اس نے اپنی شبیہ کو بگاڑ دیا گناہ کر کے. آج ہم بھی جب گناہ کرتے ہیں تو اپنی شناخت کو برباد کر دیتے ہیں. آج ہم بھی جب گناہ کرتے ہیں تو اپنی شناخت کو خراب کرتے ہیں. سیم لائک ہوا اور آدم کی طرح خدا نے انسان کو باغ عدن سے نکال دیا لیکن اپنے دل سے نہ نکالا. سمجھ نہیں آئی؟ باغ سے نکال دیا انسان کو لیکن دل سے نہیں نکالا، کیونکہ جو چیز دل سے بنائی جاتی ہے اس کا رشتہ دل سے ہوتا ہے.
آمین. اس لیے میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں, اس نے باغ عدن سے نکالا تھا لیکن دل سے نہیں نکالا تھا. اس لیے مختلف تدبیریں بناتا رہا کہ میں اس کو واپس باغ عدن میں لے آؤں, اس کو واپس اپنی گود میں لے آؤں, اس کو واپس اپنی حضوری میں لے آؤں. لیکن کلام میں لکھا ہے کہ خدا کی آنکھ بدی کو دیکھ نہیں سکتی ہے, وہ پاک ہے اور اس کی آنکھ بدی کو دیکھ نہیں سکتی ہے. وہ وسیلے بناتا رہا تاکہ میں اس انسان کو, تاکہ میں اپنی ان بیٹیوں کو, تاکہ میں اپنے ان بیٹوں کو دوبارہ سے اپنے پاس لے کر آؤں. وہ اس شناخت کو دوبارہ سے بحال کرنے کی کوشش میں رہا, لیکن انسان گناہ پر گناہ, گناہ پر گناہ, دوری سے دوری اور دوری اور دوری اور دوری. خداوند قریب آتا رہا لیکن وہ دور جاتے رہے. کبھی وہ بادل کا ستون بن کر ان کے درمیان آتا, کبھی وہ آگ کا ستون بن کر ان کے درمیان آتا. کبھی وہ اپنے فرشتوں کو بیچتا, کبھی خود فرشتہ بن کر آ جاتا. آمین. وہ اسی ریلیشن کو بحال کرنا چاہتا تھا. لیکن ٹھنڈے وقت خدا آدم اور حوا سے باتیں کرنے آتا تھا. لیکن ابراہیم اپنے خیمہ کے باہر کھڑا تھا اور اس نے 3 مردوں کو اپنے خیمہ کی طرف آتے ہوئے دیکھا اور اس نے کہا آج خداوند کے کرم کی نظر مجھ پر ہوئی ہے کہ خداوند میرے گھر آیا ہے. خداوند کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی, خدا کی ہمیشہ سے یہ آرزو رہی کہ وہ اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ رہے. لیکن ان کے گناہ, ان کی برائیاں اس کو ہمیشہ سے دور کرتی رہیں. آج بھی میرے بھائیوں اور میری بہنوں, ہمارے غلط کام, ہمارے غلط رویے, ہمارے گناہ ہمارے اور خدا کے درمیان میں ایک بہت بڑی دیوار بنے ہوئے ہیں. لیکن میں ایمان رکھتا ہوں کہ اس میسیج کے بعد آپ اس دیوار کو گرائیں گے اور اپنے باپ کے ساتھ آج زبردست حق کریں گے اور اس کے ساتھ گلے لگ جائیں گے اور اسے کہیں گے اے باپ, میں بڑی دیر سے اس بات کا انتظار کر رہا تھا. اور وہ کہے گا میں بھی مصرف کے باپ کی طرح اے مصرف تیرا انتظار کر رہا تھا. ہاللیلویا. میرا ایمان ہے کہ آج آپ اس شناخت میں بحال ہونے کو ہیں. آج آپ اس ریل شناخت کو, حقیقی شناخت کو لینے والے ہیں جو شناخت خدا نے آپ کو بخشی تھی. خدا انسان سے پیار کرتا رہا, اس لیے اس نے انسان کو نہ چھوڑا بلکہ اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے ذریعے انسان سے اپنا تعلق پھر سے جوڑ لیا اور انسان کو اپنے پالک بیٹے اور بیٹیاں بنا لیا. یعنی ان کو جو اس کے بیٹے یسوع پر ایمان لائے. یوحنا 1:12 کے اندر لکھا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا, بننے کا حق بخشا. آمین. آج آپ کے پاس موقع ہے, پریشان ہو, آخری بیچ ہے, آپ کے پاس موقع ہے دوبارہ سے اپنے باپ کے پاس آنے کا, دوبارہ سے اپنی صورت کو بحال کرنے کا. لیکن انسان نے نافرمانی کر کے اس شبیہ کو بگاڑ دیا. خدا ہم سے پیار کرتا ہے اس لیے وہ ہم میں اپنی شبیہ کو بحال کرنا چاہتا ہے. وہ ہم میں اپنی شناخت ڈھونڈتا ہے, وہ ہم میں اپنی پہچان ڈھونڈتا ہے کہ میری کے اندر میری پہچان کیا ہے, میری کے پاس میرے لیے کیا ہے, میری کے پاس اپنے باپ کو دینے کے لیے کیا ہے, میری کے پاس اپنی بہنوں کو دینے کے لیے تو بہت کچھ ہے, میری کے پاس اپنے بھائی کو دینے کے لیے تو شاید بہت کچھ ہے, میری کے پاس اپنے پیرنٹس کو دینے کے لیے تو شاید بہت کچھ ہے, میری کے پاس اپنے دوستوں کو دینے کے لیے تو شاید بہت کچھ ہے. لیکن باپ, اس کا آسمانی باپ یہ ڈھونڈتا ہے کہ اس کے پاس خداوند کو یعنی مجھے دینے کے لیے
क्या है। उसे मुझसे और आपसे सिर्फ एक ही चीज चाहिए, और वो क्या है? और वो क्या है? यस, दिल और जिंदगी एक की गाल है। आमीन। दिल बंद हो जाए जिंदगी खत्म हो जाती है। आमीन। जिंदगी है तो दिल धड़क रहा है, जिंदगी नहीं है तो दिल भी धड़केगा नहीं। आमीन, आमीन। तो जो इस दिल को धड़का रहा है वही चाहिए, उसको वो यही चाहिए। आमीन। जब हम यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं तो खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। इसलिए फिर हमें अपने आसमानी बाप की तरह और अपने बड़े भाई यीशु मसीह के हम शक्ल बनना है। आमीन। आमीन। शायद समझ नहीं आई। हमें अपने बाप की तरह और अपने बड़े भाई यीशु मसीह की तरह उसके हम शक्ल बनना है। बहुत गोलियां मारियां बाजी, बहुत गोलियां चल रही हैं। हाँ, ध्यान करें सर, कलाम पर तवज्जो करें। सारे इधर ही वेखन डे जिन्होंने मैं कहना से समझ आ गई। आमीन। कोनियां शोनियां ना मारो। आज असी यीशु दी छवि ते बनना है, उस छवि में बहाल होना है जिस छवि पर खुदावंद ने हमें बनाया है। आमीन। यीशु मसीह के अहकाम ये हैं कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करें, जो हमसे लड़ते हैं हम इनसे भी प्यार करें। आमीन। हेलो, हेलो। नहीं 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 नहीं, जो हमसे लड़ते हैं किवें हो सकता है कि ही उन्हें छड़ दईए? क्यों जी? भाई जी पादरी का मुंडा मैं बाद चुना, मैं थोड़ी देर वास्ते, वो एक पादरी साहब थे ना, वो कहीं उनकी लड़ाई होगी तो बाहू बुआ टोंक के तो उनके ना रुक जा, तुम पादरी साहब कहते थोड़ी देर मैंने पादरी पहुंचा तो निकलन दो बाहर जरा। इन्होंने समझा की है। हेलो, नथिंग, नेवर, कभी ऐसा ना हो। हमने अपनी शनाख्त कभी नहीं छोड़नी है। आमीन, आमीन। जिस शनाख्त से हमारी पहचान होती है उस पहचान के छोड़ दें। आमीन, आमीन। इसलिए जो हमसे लड़ते हैं हमने उनसे भी प्यार करना है। हम गुस्सा ना करें, हसद ना करें, बदगोई को अपने दिल में कभी ना आने दें, बल्कि सब लोगों से प्यार करें। अगर किसी की बात बुरी लगे तो वैसा जवाब देने की बजाय खामोश हो जाएं और उसके लिए बरकत चाहें। हेलो, साड़ी शनाख्त तय होनी चाहिए। हमें जितनी भी बहनें शादीशुदा हैं अपने शोहर नथिंग, ये आपकी पहचान ना हो, बल्कि आपकी पहचान ये है कि जैसे सारा अपने शोहर को खुदावन कहती है और खुदावन जानकर इज्जत करती है। ये आपके सारे हैं, ये आपके सारे हैं। हमें कई दफ़ा आपकी बुआ जी मुझे सर जी कहती हैं। हाँ जी, मैं बड़ा हैरान हूँ ना, मैं कह सर जी की मतलब। हाँ जी, तो ये आपके सारे हैं, आपके शौहर आपके सारे हैं। हेड, आमीन। कहते बड़े थाना शुरू कर दे वाला, इसलिए मैंने कहा हेड। इज्जत करें। और आपकी बीवियां, कलाम में लिखा है उनको नाजुक जुल्फ जानकर उनसे प्यार करो। आमीन। उनको नाजुक जुल्फ जानकर, वो आपकी मोहब्बत से मजबूत है, लेकिन आपकी मोहब्बत से वो टूट जाएंगी। इसलिए कभी भी तिली नहीं हानी। आमीन, आमीन, आमीन। इस रिलेशन को बिल्ड करना है सेम लाइक इस तरह जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर नेज़ा खाकर नेज़े से बहने वाले खून से अपनी कलीसिया और अपनी दुल्हन बनाई। उसी तरह कलाम में लिखा है जिस तरह यीशु मसीह ने अपनी दुल्हन के लिए जान दे दी, अरे तुम भी अपनी दुल्हन के लिए जान दे देना, लेकिन कभी बेवफाई न करें।
کے جان لین کو تو رہے ایس تو تالی نہیں نکل رہی. آپ بھی بہنوں کبھی بھی اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی نہ کرنا, امیج خراب نہیں کرنا. آمین. اسی طرح نوجوانوں آپ لوگوں نے کبھی بھی جب آپ برے کام کرتے ہیں تو آپ کے برے کام آپ کی شناخت بنتے ہیں. اس لیے کبھی بھی اپنی شناخت کو خراب نہ کرو. ہمیں غور کرنی ہے کہ کون سے گناہ کی وجہ سے میری شناخت خراب ہوئی, میری صورت بگڑ گئی. وہ کون سا گناہ تھا, وہ کون سا نشہ تھا, وہ کون سی برائی تھی جس کے اندر میں چلا گیا, جس کے اندر میں چلی گئی, اور اس برائی کی وجہ سے میری شناخت بدل گئی. میری شناخت بدل گئی. ہیلو, ایک حوالہ بس پڑھ دیجئے گا, اس کے بعد ہم آمین کرنے والے ہیں. وائس 12 باب اور اس کی ایک آیت. وائس 12 باب اور اس کی ایک آیت. جی پڑھیں. جی پہلی آیت. اور اپنی جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو یاد کر جب کہ برے دن ہنوز نہیں آئے اور وہ برس نزدیک نہیں ہوئے جن میں تو کہے گا کہ ان سے مجھے کچھ خوشی نہیں. آمین. اور اپنی جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو بائبل اب بند کر دیں. یس 2 سے 3 منٹ چاہیے. اپنی جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو یاد کر جبکہ برے دن ہنوز نہیں آئے ہیں. اس سے پہلے کہ تیری زندگی میں برے دن آئے, اس سے پہلے کہ تیری زندگی کے اندر وہ دن آئے جو تجھے کبھی بھی خوشی نہیں دیں گے, اس لیے اپنے خالق کو یاد کر تاکہ وہ برے دن آئیں نہ, تاکہ وہ برے دن آئیں نہ, تاکہ وہ برے دن آئیں نہ. اور اگر وہ برے دن آ بھی جائیں تو تیرا خدا کا تیرے ساتھ وعدہ ہے, اور وہ وعدہ یہ ہے کہ میں مصیبت میں بھی تیرے ساتھ رہوں گا. جب تو اپنی جوانی میں اسے یاد کرے گا تو یاد رکھو یوسف کو کنویں کے اندر پھینک دیا گیا تھا, اور یوسف وہاں پر بھی اپنے ایمان میں قائم تھا. اس کی شناخت اس کا ایمان تھا, اور وہ اس وعدے کو دیکھ رہا تھا, اس خواب کو دیکھ رہا تھا کہ خدا نے مجھے خواب دکھائی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ 10 ستارے, سورج اور چاند تجھے سجدہ کریں گے. ایک دن آئے گا. تو وہ کنویں کے اندر, اس اندھیرے کنویں کے اندر خداوند کو کہنا تھا, خداوند تو اس وعدے کو یاد کر, تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے. آمین. جب پوطیفر کی بیوی اس کو پیچھے سے جھپٹ رہی تھی تو وہ بھاگ رہا تھا. آج نوجوانوں, خدا یہی چاہتا ہے کہ تم اپنی شناخت کے اندر رہو, اور تمہارے پیچھے گناہ دبکا بیٹھا اور تمہیں وہ ریچ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, وہ تجھے پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن اسے بھاگ, کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے دیکھ گناہ تیرے دروازے پر دبکا بیٹھا ہے. گناہ تیرے دروازے پر, دشمن تیرے دروازے پر دبکا بیٹھا ہے. وہ دبکی بیٹھی ہوئی تھی, اور جیسے یوسف آیا وہ اس پر جھپٹی ہے, لیکن وہ اس سے بھاگا ہے. آمین. وہ رکا نہیں ہے وہاں پر, وہ بھاگے. اس نے اس کے پیرہن کو پکڑ لیا, وہ پیرہن چھڑا کر بھاگا ہے. اس کا پیرہن وہاں پر رہ گیا, لیکن وہ اپنی عزت لے کر چلا گیا, اپنا خدا لے کر چلا گیا. اس لیے نوجوانوں میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں, آپ کی شناخت, اور میری بیٹیوں آپ کی شناخت آپ کا خداوند ہے. کبھی بھی اپنے پیرہن کو چاک نہ ہونے دینا, کبھی بھی اپنی باڈی پر کسی ایسے الزام کو نہ لے لینا جس سے تمہاری باڈی جو ہے, تمہارا جسم جو ہے وہ داغدار ہو جائے. اور یاد رکھنا, جب یہ جسم داغدار ہوگا تو کلام میں لکھا ہے یہ جسم خداوند کی شبیہ ہے. It's not your image. کلام میں لکھا ہے جو کوئی اس بدن کو برباد کرے گا,
معاف کر دوں گا، بیکاز میرا روح اس بدن کے اندر رہتا ہے.